نائٹ کلب کے سامنے روڈ پر ایک ٹیکسی کار کھڑی تھی اور اس کا ڈرائیور اونگنے کے سے انداز میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ جریکو نے اسے باہر نکالا اور کسی بے جان کھلونے کی طرح اٹھا کر دور پٹخ دیا۔ ہم انتہائی سرعت سے کار میں بیٹھے اور کار پوری رفتار سے نیو یارک کی سڑکوں پر رواں دواں ہو گئی۔ کار میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد اس منحوس جگہ سے دور نکل جاؤں۔ کافی دور آ جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اب سڑکوں اور بازاروں پر ہی آوارہ گردی کے بجائے کسی پناہ گاہ کا رخ کرنا چاہیے۔ اس وقت رات کے 11:30 کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت تک شاید اینڈریو کی لاش دریافت کی جا چکی ہوگی۔ لیبارٹری کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ لوگ پاگل ہو چکے ہوں گے۔ لامحالہ انہوں نے ڈاکٹر تنویر کو چیک کیا ہوگا اور ڈاکٹر تنویر کو لیبارٹری میں نہ پا کر وہ لوگ باولے کتوں کی طرح پورے شہر میں بکھر گئے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں سڑکوں پر گھومنے کے بجائے کسی پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ میں نے کار کا رخ مسز ہارڈی کے فلیٹ کی طرف موڑ دیا۔ جریکو، کیا شرل ابھی زندہ ہے؟ اچانک کسی خیال کے تحت میں نے جریکو سے دریافت کیا۔ میں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی اچھا کیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ آج سے کئی برس پہلے میرے اغوا میں تمہارے اس دوست نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر تنویر کی آواز ابھری۔ اس وقت میں اپنا برا بلا نہیں سوچ سکتا تھا۔ کسی دوسرے کا بلا کیا سوچتا؟ ان دنوں پروفیسر کا ہر حکم بجا لانے کی دھن میرے سر پر سوار تھی۔ بہرحال مجھے بے حد افسوس ہے کہ جریکو نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جریکو۔ تم نے ڈاکٹر کی رہائی میں بھی بہت کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً اگر تم معاونت نہ کرتے تو میں یوں ڈاکٹر کو لیبارٹری سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو پاتا، بلکہ شاید مجھے لیبارٹری کے محل وقوع تک کا علم نہ ہو پاتا۔ تم لوگ لیبارٹری تک پہنچے کس طرح؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے انکل، پھر کبھی سناؤں گا۔ انکل؟ خلاف توقع ڈاکٹر تنویر حیرت سے بڑبڑا اٹھا۔ جی ہاں، انکل کے خطاب سے آپ چونک کیوں پڑے؟ کیا یہ کوئی برا خطاب ہے؟ خطاب تو برا نہیں ہے، لیکن تمہاری اور میری عمر میں بھی تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ تو میں شرل کے چہرے کا ماسک اتاروں گا تو آپ کو پتا چلے گا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ یہی کوئی 19 سال۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ عبدالجبار کا کوئی دوست 19 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس جگہ پہنچ بھی سکتا ہے جہاں پر خود عبدالجبار کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے 19 سال ہو گئے ہیں۔ اس 19 کے چکر کو چھوڑیے انکل، پہلے یہ بتائیے کہ آپ لندن جائیں گے یا پاکستان؟ لندن سے میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ لندن میں گزارا ہے۔ لندن ہی میں میری جوانی کے جذبات اور میری تمناؤں کو جلا ملی تھی اور اسی جگہ سے ہی میرے خواب بکھر گئے تھے۔ میں لندن کو نظر بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا عظیم دوست عبدالجبار بھی تو لندن ہی میں میرا منتظر ہوگا اور اپنے سہاگ کو سسکنے والی میری محبت، جس کی آنکھیں میری رات تک تک کے ویران ہو چکی ہوں گی، وہ بھی تو لندن ہی میں موجود ہوگی، غالباً عبدالجبار کے ساتھ۔ اوہ، تو آپ آنٹی جین کی بات کر رہے ہیں؟ تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے؟ کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے بےتابی سے میرے شانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس کی ویران آنکھیں اور ستا ستا چہرہ، اور پھر اس پر آپ کے ملنے یا نہ ملنے کی امید و یاس کا پر تو بیچاری ایک تصویر بن کر رہ گئی ہے۔ وہ مجھے اب سے 10-11 ماہ پیشتر ٹھیک حالت میں نہیں ملی تھی۔ اب خدا جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ نہیں، ایسا نہ کہو، وہ زندہ ہوگی، کیونکہ میں جو زندہ ہوں۔ ہم دونوں کی زندگی ایک ساتھ بنی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جذبات سے بھرپور گمبھیر لہجے میں بولا۔ خدا کرے وہ زندہ ہو۔ ہاں، خدا ایسا ہی کرے گا۔ اگر وہ زندہ نہ ہوئی تو میں دوبارہ لیبارٹری میں واپس آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر ٹھوس لہجے میں بولا، گویا وہ جین کی موت کا انتقام اپنی آزادی اور خواہش کا گلا گھونٹ لینا چاہتا تھا۔ میں ڈاکٹر کے جذبات کی یہ شدت دیکھ کر کچھ نہ بولا اور چپ چاپ کار چلاتا رہا۔ ہارڈی کے فلیٹ پر پہنچنے تک کار میں گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ رات کے 12 بجے جگا جانے پر ہارڈی ایک بار پھر تلملا اٹھی، لیکن میرے ساتھ 2 اور آدمیوں کو دیکھ کر وہ منہ سے کچھ نہ بولی، بلکہ چپ چاپ دروازے سے ہٹ گئی اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ خود ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ میں بھی اس کے عقب میں ہی کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اور جریکو ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ میں جانتا ہوں آپ کو ہماری آمد سے کوفت ہوئی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ میں نے ان کے سامنے آپ کی شخصیت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ آپ کے معتقد ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کے کسی طرز عمل میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے جس سے تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ تم آخر کب میری جان چھوڑو گے؟ ادھر تم میری جان کھا رہے ہو اور ادھر میری چہیتی میری جان کو آ گئی ہے۔ روزانہ تمہارے متعلق پوچھتی ہے اور تم ہو کہ کبھی اس بیچاری کی خبر ہی نہیں لیتے۔ کیا سیتی کی بات کر رہی ہو؟ اگر اتنی ہی بے رخی برتنی تھی تو اس بیچاری کو دوستی کا فریب کیوں دے رکھا ہے؟ ہارڈی نے میری بات کی نقل اتارتے ہوئے مجھے تنبیہ کی اور میں نے سوچا کہ سیتی سے بہرحال مل لوں گا اور جلدی ملوں گا۔ وہ جیسی بھی تھی میرے لیے اس مہذب دنیا میں آئی تھی، میری اور صرف میری محبت کا دم بھرتی تھی۔ تم کس نیت سے آئے ہو؟ ہارڈی کی بات نے مجھے سوچوں کے دائرے سے نکال دیا۔ میں شرل کا یہ خول واپس کرنے آیا ہوں۔
اس کو آپ احتیاط کے ساتھ میرے چہرے سے اتار لیں، ادھر تپائی پر بیٹھو، ہارڈی نے کوفت سے کہا اور میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ مسز ہارڈی نے میرے چہرے پر سے شرل کے چہرے کا خول اتارا اور مختلف لوشن استعمال کر کے میرے چہرے کے نشانات صاف کر دیے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ڈاکٹر تنویر مجھے دیکھتے ہی چونک پڑا۔ تو یہ تم ہو؟ کیا لگتے ہو عبدالجبار کے؟ وہ بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں اور تمہاری ناک عبدالجبار سے اس قدر مشابہ ہے کہ تمہیں سامنے دیکھ کر مجھے عبدالجبار کی نوجوانی یاد آ گئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ تم اس کے کیا لگتے ہو؟ میں ان کا دوست ہوں۔ وہ تو تم یقیناً ہوگے، ورنہ جان ہتھیلی پر رکھ کر مجھ تک ہرگز نہ پہنچ پاتے۔ مگر جو کچھ تم نے کیا ہے اور اب جس ناک نقشے کے ساتھ میرے سامنے ہو، یہ سب اس امر کی غماز کرتے ہیں کہ تم عبدالجبار کے محض دوست نہیں ہو۔ کیا مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو عبدالجبار سے ملے، لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو فی الفور نیو یارک سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مجھے نیو یارک سے لندن پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں ٹھہرا سائنسدان اور سرجن آدمی، ایک کمانڈو قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ ادھر تم مجھے لندن کے لیے روانہ کرو گے، ادھر میں دوبارہ کامن انٹرسٹ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ جاؤں گا۔ تنظیم کے چنگل سے باہر نکال لانے کا مارکا سر انجام دینے والے ہاتھ ہی مجھے حفاظت کے ساتھ عبدالجبار تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں برسوں تنظیم کے زیر آتاب رہا ہوں اور ان کی رفاقت میں اور ان کے لیے کام کرنے کے بعد میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیبارٹری سے میرے غائب ہو جانے کے بعد تنظیم اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ حرکت میں آ جائے گی، بلکہ شاید اس وقت تک وہ نیو یارک سے باہر نکلنے والے ہر راستے کی ناکہ بندی کر چکے ہوں گے۔ ان کے ناکہ بندی کے اپنے طریقے ہیں۔ میرے پاس کامن انٹرسٹ کے اتنے زیادہ راز ہیں کہ وہ کسی قیمت پر مجھے زندہ سلامت نکل بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے، اور اگر میں کسی طریقے سے لندن پہنچ بھی گیا تو وہ وہاں میرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں لندن پہنچنا چاہتا ہوں، مگر میں کھلے عام وہاں نہیں جا سکتا۔ وہ نیو یارک سے لندن پہنچنے والے ہر شخص پر کڑی نظر رکھیں گے اور یہ سلسلے اب مہینوں جاری رہیں گے۔ وہاں جو لوگ میرے منتظر ہوں گے ان کا ایک ساتھی تمہارے ساتھ موجود ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارا دوست ایک زمانے میں ان کا اعلی کار رہ چکا ہے اور یہ ان کے ہاتھ کنڈوں سے بے خبر نہیں ہوگا۔ تم جریکو سے اس امر کی تصدیق کر سکتے ہو کہ وہاں ان لوگوں کو کتنی شدت سے میرا انتظار ہوگا۔ ڈاکٹر تنویر کی اس بات پر میں نے جریکو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے فرار کی اطلاع ملتے ہی وہاں ان کا انتظار شروع ہو جائے گا اور ان کے شعبے میں اب مہینوں نیو یارک سے لندن پہنچنے والے بہت سے آدمی ان کی بھیڑ چڑھیں گے۔ جریکو نے گویا ڈاکٹر تنویر کے خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ ڈاکٹر، آپ نے ابھی کہا ہے کہ کامن انٹرسٹ کے بہت سے راز آپ کے پاس ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ کرنا پسند کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر تنویر نے میرے اس سوال پر چونک کر مجھے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اس سوال سے آخر کیا مقصد ہے میرا۔ ان کے ذہن میں میرے اس سوال سے شکوک کے جس ناگ نے سر اٹھایا ہوگا، میں اس کا اندازہ بخوبی کر سکتا تھا۔ آپ کچھ بھی بتانا نہ چاہیں تو میرے اس سوال کا جواب ضروری نہیں ہے ڈاکٹر۔ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں مسٹر توقیر، اور وقت آنے پر یہ سب کچھ سب سے پہلے تم ہی کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میرا کندھا تھپ تھپایا۔ مجھے کامن انٹرسٹ کے راز جاننے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے ڈاکٹر۔ میں 10-11 ماہ پیشتر جو 2 مقاصد لے کر لندن سے نکلا تھا، اس میں سے ایک پورا ہو چکا ہے۔ میرے ذمہ آپ کی تلاش کا کام تھا، آپ کو لیبارٹری سے نکالنے کی ذمہ داری تھی۔ میں نے یہ مارکا سر کر لیا ہے۔ میں جیسے تیسے آپ کو عبدالجبار تک پہنچا دینے میں بھی ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ تو ایک مقصد کی تکمیل ہے، اور اس مقصد سے بھی زیادہ اہم مقصد جو میرے ذمہ لگایا گیا تھا وہ ابھی باقی ہے۔ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس تنظیم کے رازوں کی جو پٹاری ہے اس میں کیا کیا ہے، تو میرے اس سوال کے پیچھے اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ شاید کسی راز کے انکشاف سے مجھے اپنے اصل نسب العین کا راستہ مل جائے۔ تو کیا نیو یارک میں تمہارا کام ابھی باقی ہے؟ ہاں، شاید ابھی 50% سے بھی زیادہ کام باقی ہے۔ کیا کسی اور آدمی کی تلاش ہے؟ ڈاکٹر تنویر نے پوچھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ وہ دوسرا شخص کون ہے جسے تم کامن انٹرسٹ کی زیر زمین دنیا میں ابھی تک تلاش نہیں کر سکے؟ ڈاکٹر کے اس استفسار پر میں نے ایک سرسری نظر جریکو پر ڈالی اور بولا، میں یقیناً مایوس ہو چکا تھا، مگر آپ کو تنظیم کی زیر زمین لیبارٹری سے نکال لانے کے بعد میں ایک بار پھر پرعزم ہو گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جریکو کی طرف جس انداز میں دیکھا تھا، اس سے ڈاکٹر تنویر نے یقیناً یہ مطلب لیا تھا کہ میں کسی وجہ سے جریکو کے سامنے اپنے دوسرے مقصد کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، جبکہ جریکو نے اس سے یقیناً یہ مطلب لیا تھا کہ جریکو کی موجودگی میں مجھے ڈاکٹر تنویر کے تعاون کی ضرورت انتہائی ناگزیر بھی نہیں ہے۔ دراصل میں نے اپنی نظریں گھماتے ہوئے دونوں چہرے کی طرف الگ الگ تاثر منعکس کیا تھا
اور دونوں طرف سے نظروں میں ابھرنے والے تاثر نے الگ الگ مجھے یہ باور کرا دیا تھا کہ میں نے جو کچھ کہنا چاہا ہے وہ دوسری طرف منتقل ہو گیا ہے۔ جیریکو میری اور ڈاکٹر تنویر کی گفتگو کو نہایت غور سے سنتا رہا تھا۔ جب گفتگو کر چکے تو وہ بولا، سر دست ہمیں نیو یارک میں سر چھپانے کی کوئی جگہ چاہیے، کوئی ایسا گھر جس کے دیواروں کے پیچھے ہم تینوں نہیں تو کم از کم ڈاکٹر تنویر کو چھپایا جا سکے۔ مس روزی کا فلیٹ 3 بیڈ روم کا ہے اور وہاں اکیلی رہ رہی ہے۔ کیا مس روزی پر اس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں نے استفساریہ انداز سے جیریکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ انتہائی قابل اعتماد عورت ہے ٹونی، ہم پہلے بھی اس پر اعتماد کر کے دیکھ چکے ہیں۔ جیریکو بولا، کیا مس روزی اس وقت اپنے فلیٹ پر پہنچ چکی ہوگی؟ میرا خیال ہے مچل سے پیچھا چھڑانے کے بعد وہ دوبارہ نائٹ کلب نہیں گئی ہوگی۔ اس کا دوبارہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اسے مچل سے بھگتنے کے بعد کوئی واضح ہدایت نہیں کی۔ جیریکو کے لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی۔ ہمیں اس کے فلیٹ پر ٹیلی فون کر کے دیکھ لینا چاہیے، ممکن ہے ہمیں نائٹ کلب میں موجود نہ پا کر وہ اس وقت اپنے فلیٹ تک پہنچ چکی ہو۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے روزی کا نمبر ڈائل کیے مگر 4-5 منٹ تک مسلسل بیل بجنے کے باوجود کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے فلیٹ میں ہی تھی، لیکن اب تو 12:30 بج چکے تھے۔ اسے اب تک اپنے فلیٹ میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ایک گہری تشویش نے مجھے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ اگر روزی کامن انٹرسٹ والوں کے ہتھے چڑھ گئی تو اس سے بری خبر اور کوئی نہ ہوگی۔ میں نے دکھ سے سوچا، مس روزی ایک کارآمد لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے ہم سب بھی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ وہ کامن انٹرسٹ کے گرگوں کا تشدد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑے سے تشدد کے باعث وہ سب کچھ اگل دیتی۔ کامن انٹرسٹ کو میرا سراغ مل جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میری اب تک کی جدوجہد کا ثمر یعنی ڈاکٹر تنویر کا نیو یارک سے نکلنا ایک بار پھر مخدوش ہو جاتا۔ یہ بات مجھے کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ جیریکو نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ روزی کے فلیٹ پر ٹیلی فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا، لگتا ہے وہ دوبارہ نائٹ کلب میں چلی گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ ویسٹرن ہوٹل میں چلی گئی ہو اور تمہارے کمرے میں تمہاری منتظر ہو۔ میں نے قیاس آرائی کی، لیکن کمرے کی چابی تو میرے پاس ہے اور ویسٹرن ہوٹل کے ہال میں بیٹھنے سے اسے منع کر رکھا ہے۔ اگر فلیٹ پر نہیں پہنچی ہے تو وہ یقیناً کسی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ جیریکو نے میری بات کا جواب دیا، اگر ایسا ہوا تو یہ اس کے اور ہم سب کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ڈاکٹر نے پہلی بار ہماری بات میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہ ہماری ایک دوست ہے ڈاکٹر۔ اس لڑکی نے آپ تک پہنچنے میں ہماری بہت مدد کی ہے اور آپ کا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات بنوانے کا کام بھی میں نے اسی کے ذمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے ڈاکٹر تنویر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میرا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات بنانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا، مجھے شبہ ہے ٹونی کہ تم نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا کر ڈاکٹر تنویر کے پاسپورٹ کے لیے جو تصویریں بنوائی تھیں وہ تصویریں بھی مس روزی کے پرس میں تھیں۔ جیریکو نے تشویشناک لہجے میں کہا، اگر روزی پکڑی گئی تو لیبارٹری میں تیار کردہ ڈاکٹر تنویر کا یہ گراں قدر ماسک بھی ضائع ہو جائے گا۔ میری اس بات پر ڈاکٹر تنویر نے چونک کر میری اور جیریکو کی طرف دیکھا اور بولا، اگر یہ ماسک ہمارے لیے بیکار ہو گیا تو اس قسم کا نیا ماسک تیار کرنے کی سہولت ندارد ہونے کے باعث میرے لیے نیو یارک سے نکلنا ایک مسئلہ بن جائے گا۔ ہاں، کچھ عرصہ آپ کو نیو یارک میں چھپے رہنا ہوگا۔ نیو یارک میں میرا ٹھہرے رہنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اس شہر میں باولے کتوں کی طرح گھوم نکلیں گے اور اس سلسلے میں وہ تنظیم کے تمام تر لوگوں کو میری بو پر لگا دیں گے۔ ڈاکٹر تنویر نے کہا، جب نکلنے کے راستے مسدود ہو جائیں تو کچھ عرصے کے لیے چپ رہنے کے سوا چارہ کار بھی کیا باقی رہ جاتا ہے۔ یہ گویا میرا جواب تھا۔ اگر مس روزی کامن انٹرسٹ کے لوگوں کی نظروں میں آ چکی ہے تو اس کے بعد بہر طور میرے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں۔ جیریکو نے گویا میرے سوال کا جواب دیا، آپ کو ایک پاکستانی گھر میں ٹھہرانے اور وہاں آپ کی موجودگی کو پوشیدہ رکھنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ میں نے جواد کے متعلق سوچتے ہوئے کہا۔ اس دوران ایک بار پھر مس روزی کا ٹیلی فون نمبر ملانے لگا۔ جیریکو نے نمبر گھمائے تو جلدی سے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو روزی۔ غالباً دوسری طرف سے جیریکو کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور پھر چند لمحوں بعد جیریکو نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ میری ہیلو کے جواب میں پہلے تو انتہائی مدھم لہجے میں کہا گیا اور اس کے بعد بلند اور واضح آواز سوری رانگ نمبر کہہ کر ریسیور رکھ دیا گیا۔ کیا دوسری طرف روزی موجود تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں، آواز خود اسی کی تھی۔ جیریکو نے کہا، اس کا مطلب ہے مس روزی اپنے فلیٹ پر اکیلی نہیں ہے، کوئی دوسرا وہاں موجود ہے۔ وہاں روزی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کسی انداز میں کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ہمارا دوست نہیں ہے۔ شاید وہ کامن انٹرسٹ والوں کے ہتھے چڑھ چکی ہے اور وہ لوگ اس کے فلیٹ پر گات لگائے بیٹھے ہیں۔ جیریکو بولا، اگر وہ لوگ وہاں گات لگائے ہوئے ہوتے تو وہ دھیمے لہجے میں تمہیں پہنچنے کے لیے ہرگز نہ کہتی۔ میرے خیال میں وہاں جو کوئی بھی ہے وہ خود مس روزی کا شکار ہے جسے وہ ہماری مدد سے قابو کرنا چاہتی ہوگی۔ ممکن ہے
وہ मिचेल को अपने फ्लैट पर ले गई हो और अब तक उसे उलझाए हुए हो, और शायद वो ये चाहती हो कि मिचेल का फैसला अब हम खुद करें। जेरिको और डॉक्टर तनवीर दोनों ने मेरी बात को इंतहाई गौर से सुना। मेरी बात पर लम्हा भर को जेरिको की आंखें चमक उठी थी। वो बोला, टोनी, शायद तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं है, ये दुरुस्त है। अगर वो तंजीम के गुर्गों की तहवील में होती तो फौरन पहुंचो की बजाय या वाजे तौर पर सॉरी रॉन्ग नंबर कहती, या वाजे तौर पर हमें वहां पहुंचने को कहती। वाजे तौर पर बुलाने का वो महज इस सूरत में कहती जब वो अपनी जान छुड़ाने के लिए हमारी दोस्ती को दांव पर लगाने का फैसला कर लेती। बहरहाल सूरत हाल कुछ भी है, हमें रोजी के फ्लैट पर पहुंचना होगा। हमारी दोस्ती का भी तकाजा है और जिन हालात में हम गिरे हुए हैं वो भी इसके मतकाजी हैं। मैंने इंतहाई पुरअज़्म अंदाज में अपनी जगह से उठते हुए कहा, तू मेरे साथ आओ और डॉक्टर साहिब आप आराम फरमाएं, हम लोग अभी आते हैं। क्या मैं इधर बाएतमाद लोगों में हूँ? डॉक्टर तनवीर ने पूछा। मिसेस हार्डी मेरी इंतहाई शफीक दोस्त हैं। वो CIA के डिविजनल हेडक्वार्टर में मेकअप की इंचार्ज हैं। आपकी तरह चेहरे बदलने में बेपनाह महारत रखती हैं। ओह, मैं भी सोच रहा था कि आपकी मेजबान का चेहरा मुझे शुबे में क्यों लगा है। क्या इनका पूरा नाम एलिज़ाबेथ हार्डी है? हाँ मिस्टर तोकीर, तुम्हारे अंकल मेरे उस्ताद रह चुके हैं। CIA में मुलाजमत से पहले मैंने जिस इंस्टीट्यूट से प्लास्टिक सर्जरी का डिप्लोमा हासिल किया था, 20 साल पहले डॉक्टर वहाँ पढ़ाते थे। इन्होंने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था, मगर इनके लबो लहजे और इनके चलने के अंदाज से मुझे इस अमर का गुमान हो गया है कि तुम्हारे साथ आने वाला अजनबी मेहमान कोई दूसरा नहीं, मेरे मेहरबान इंतहाई मोहब्बत करने वाले डॉक्टर तनवीर हैं।